اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس خالق کائنات نے ایک سے بڑھ کے ایک نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک احسان ہمارے اوپر کر رکھا ہے۔ انہیں نعمتوں اور احسانات میں سے بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا دوبارہ ہمیں نصیب ہونا ہے، کیونکہ حضرات ذی وقار یہ آسمان و زمین اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تندرستی و بیماری بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، مشکل اور آسانی بھی میرے اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ یہ بابرکت مہینہ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کے بارے میں جو اللہ والے گزرے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کا تذکرہ جب لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اصل دعا وہی ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ جو منہ پہ دعائیں کی جاتی ہیں ان میں بھی اخلاص ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ممکن ہے کہ خوشامد بھی شامل ہو، لیکن وہ دعائیں، وہ نیکیوں کا تذکرہ جو غیر موجودگی میں کیا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو ہمارے وہ سلف صالحین، وہ بزرگان دین، وہ اولیاء کرام جنہوں نے تخلیق انسانی کے مقصد کو سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دن بر رات کوشش کرتے رہے اور اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا، ان کا طرز عمل یہ تھا، ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے اللہ کے سامنے یہ دعائیں اور التجائیں شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں اپنی بخشش کا 1 مہینہ اور عطا کر دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا وہ مہینہ عطا کر دے کہ جس کی ہر گھڑی میں تو جہنم سے جہنمیوں کو اتنا آزاد کرتا ہے کہ جتنا پورے سال میں کی آزادی ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس گھڑی میں جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب جمعہ تو ہفتے کے بعد آتا ہے، لیکن یہی فضیلت، یہی مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ہر دن کے اندر رکھا ہے، 24 گھنٹے کے اندر وہ مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا روزے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتنی ہمت، طاقت اور فضیلت رکھی ہے کہ جب روزہ دار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالق کائنات اس کے ہاتھوں کو بھی واپس خالی لوٹاتا۔ بالخصوص فرمایا کہ جب افطاری کے وقت میں انسان نماز فجر سے لے کے نماز مغرب تک وہ تمام شرائط
وہ تمام احکامات، وہ فلسفہ اور مقصد جو روزے کا بتایا گیا ہے، ان شروط کو جب انسان پورا کر کے افطاری کے قریب چلا جاتا ہے اور سامنے دسترخوان سجا ہوتا ہے، کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، لیکن ابھی نہیں کھا رہا، کھانا بھی حلال و طیب ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرتا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو اس لقمے کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس مشروب کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اٹھاتا ہے تو اپنے خالق کائنات کے سامنے اٹھاتا ہے کہ اللہ، میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ میں نے بھوک پیاس صرف تیری رضا کے لیے برداشت کی ہے، اللہ وہ حلال کام جو رمضان کے آنے سے پہلے میرے لیے حلال تھے، میں ان سے رکا ہوں، اللہ صرف تیری بات کو مانتے ہوئے، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے رکا ہوں، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما اور میری حاجات کو پورا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھڑی میں روزہ دار اللہ کے سامنے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتے۔ تو گویا کہ یہ رمضان المبارک اس کی ہر گھڑی کی رحمتوں سے پرجوش ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی طرف سے خیر آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں آ رہی ہیں، اور ہر عمل کے اوپر خالق کائنات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کی نوید